السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینسر کا ڈائگنوسس اور اس ڈائگنوسس کا شوق، اور یہاں پر اب وہ خاندان ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ جس کو بہت سے فیصلے کرنے ہیں، کروشل ڈیسیژنز۔ کیا یہ ڈائگنوسس درست ہوا ہے؟ کیا علاج کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے یہی بیسٹ چوائس ہے؟ جس ڈاکٹر کو ہم چیک کرا رہے ہیں کیا یہی سب سے ایکسپرٹ ہے؟ کیا مجھے کوئی سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے، کسی اور سے مشورہ لے لینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کینسر کے ڈائگنوسس کے ساتھ ہماری تگ و دو اس لیے ہوتی ہے کہ بیسٹ چوائس ہو، کہ بیماری کی تکلیف، کمپلیکیشنز کم سے کم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی رکھی ہے وہ بہترین ہی گزرے۔ لیکن جب ڈاکٹر کے سامنے یہ سوال رکھنے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ڈاکٹر ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اب ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا آ رہا ہے، انفارمیشن آ رہی ہے، جو کچھ ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس بیماری کے بارے میں، جو کچھ ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں، یہاں پر ہم نے کنسٹرکٹیو چوائسز کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کتنی انفارمیشن ریلائبل ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے جذبات مجھے کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور میری عقل مجھے کیا بتا رہی ہے۔ کیونکہ جب انسان کو بہت مشکل تکلیف دہ خبر ملتی ہے تو اس کو سننے کے بعد کسی بھی انفارمیشن کو پروسیس کرنا، اس کو کسی حتمی نتائج کی طرف لے کر جانا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کی کہی ہوئی کسی خاص بات کو ہم نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ رکنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا حقائق کے بارے میں، اس سچویشن کے بارے میں، اپنے ری ایکشنز کے بارے میں، اور ہونا پڑے گا یہاں پر تھوڑا سا مائنڈ فل، اور استعمال کرنا پڑے گا اپنے وائز مائنڈ کو۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں صبر کرنا آتا ہو، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں صبر کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ ایسے موقع پہ انسان جب کسی سے مشورہ لینا چاہتا ہے تو اس میں بھی گھبراہٹ سی ہوتی ہے، کس سے بات کی جائے، کون سا ایسا انسان ہے جو ہمیں صحیح انفارمیشن دے سکتا ہے، ایک بیلنسڈ اپروچ دے سکتا ہے۔ کیونکہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ انسان کسی بھی مشکل میں ایک سی سو پہ ہوتا ہے، کبھی جذبات کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کبھی انسان کی عقل کا، اور انہی دونوں کے بیلنس کے ساتھ ہم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کیونکہ ہم اہم فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں استخارہ بھی کرنا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر کے انتخاب کے لیے، علاج کے لیے، اور کوئی بھی بیماری کے دوران نئے فیصلے کرتے ہوئے استخارہ کرتے رہیں، اور بہت سی دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ حکمت کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے کہ سورہ شورى میں بہت خوبصورتی سے ہمیں بتائی گئی دعا، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ تو بہت سے اہم فیصلے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رہنمائی فرماتا ہے وہ ہمارے وائز مائنڈ میں ہوتے ہیں، جہاں پر ہم ایک بیلنس کے ساتھ اپنے جذبات کو بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی عقل کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے بہت محتاط رہنا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو ہمارے جذبات ہمارے فیصلوں پر حاوی آ جائیں، اور یہ بھی نہ ہو ہماری عقل ہمیں اتنی شدت سے پکڑے کہ ہم اپنے جذبات کو ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہی جذبات جو ہیں ہمیں بتاتے ہیں ہماری کیا خواہشات ہیں، کیا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، کیا ہم بلیو کرتے ہیں، کیا ہمارا ویلیو سسٹم ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم جب اپنے جذبات کو اپنی عقل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو بہت وضاحت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو ہم نے اپنی چھٹی حس کو استعمال کرنا ہے، سوچنا ہے فیصلہ کرتے ہوئے،
لیکن ساتھ ساتھ جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں اس بیماری کے بارے میں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ڈاکٹر جو کچھ ہمیں مشورہ دیتے ہیں ان کے بارے میں جو ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے سوالات ہیں، وہ ان سے پوچھنے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک مکمل تصویر آ سکے، تاکہ ہم اپنے جذبات کے ساتھ رہتے ہوئے فیکٹس کو سچا مانیں. تو مائنڈفل ہونا ہمیں کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ مائنڈفلنس ہوتی کیا ہے. جب ہم خالص نیت اور اخلاص کے ساتھ اپنی پوری توجہ اس حقیقت کی طرف لے کر جاتے ہیں جو ہمارے سامنے اس مومنٹ میں، پریزنٹ میں، حال میں موجود ہوتی ہے، اور یہاں پر ہم کسی قسم کے گمان یا کسی قسم کی ایسی ججمنٹس یا باتیں جو ہمیں لوگ ویسے سنا رہے ہوتے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے. کیا آپ کو پتا ہے کہ عام حالات میں بھی جب ہم لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے ہر طرح کی بات کو یاد رکھنا اور جو کچھ ہم نے کیا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر ہم کسی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اپسیٹ ہیں، تو سمجھیں کہ ساری انفارمیشن کو یاد رکھنا ہمارے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور کینسر کے ڈائگنوسس کے ساتھ انسان کے جذبات، جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے، اس میں اور ہی رنگ بھرتے جاتے ہیں. جب انسان کے جذبات اس پر بہت بری طرح سے حاوی ہوتے ہیں تو دماغ اس کو مختلف رخ میں لے کر جاتا ہے. کبھی ایک سوچ آتی ہے اور کبھی دوسری، کبھی ایک ورژن آتا ہے اور کبھی دوسرا. بہرحال ہمیں یہ تو ماننا ہی پڑے گا، ہمارا اپنے رب پر توکل بھی ہے، بھروسہ بھی ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایسی خبر سننے کے بعد انسان کو انسان ہونے کے ناطے پریشانی تو ہوتی ہے. تو جب ایک انسان کو یہ پتا چلے کہ اسے کینسر ہے تو اس کو اس بات میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے اپنی جنگ کس رخ میں لے کر جانی ہے. اس کو جو کچھ انفارمیشن اس بیماری کے بارے میں مل رہی ہے اس پر لڑائی نہیں کرنی، اس کے لیے جنگ نہیں لڑنی، لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ اپنی صحت کے لیے. فیکٹس کو مان لینا ہے کہ ہاں یہ بیماری ہے، جس ڈگری کی بھی ہے، جو کچھ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن اپنے دماغ کو پریپیئر کرنا ہے کہ میں نے پوری کوشش کرنی ہے، تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اپنے رب پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے، اس کے اوپر توکل کرتے ہوئے اس بیماری کا علاج لے کر چلنا ہے. تو جب ایسی بات سوچنے کے لیے آپ مائنڈفل ہو جاتے ہیں، ہر لمحے اپنے آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کی ونڈ شیلڈ کے اوپر فاگ تھی اور آپ نے اس کو صاف کر دیا، یا آپ کا سرکٹ بریکر ٹرپ ہو گیا تھا اور وہاں پر ایک لائٹ جل گئی، یا آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور کسی نے وہ پٹی کھول دی. کیونکہ جب آپ مائنڈفل ہو جائیں گے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے اپنی تمام سینسز کو، اپنے پورے جسم کو اس ریالٹی کے لیے تیار ہی نہیں کرنا، بلکہ علاج کو بھی بھرپور طور پہ کرانا ہے، اور اپنے آپ کو ہر وقت یہ پیغام دینا ہے کہ شفا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. راستے میں کچھ رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کمپلیکیشنز بھی آ سکتی ہیں، لیکن مائنڈفلنس انسان کو یہ کرج دیتی ہے کہ وہ کنسٹرکٹیو قسم کی چوائسز لیتا ہے، ایسے فیصلے کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. کیونکہ جو انسان حال میں رہنے کے بجائے مستقبل کے بارے میں لگاتار سوچتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ نیگیٹو قسم کے فیڈ بیک لوپ میں چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ پاسبل ہی نہیں نظر آتا کہ وہ اس بیماری سے کبھی بھی آزاد ہو سکتا ہے. ایسے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس بیماری کے علاج کرنے کا، مجھے تو اور ٹیسٹ کروانے ہی نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن ان ڈاکٹرز نے نکال ہی لینی ہے، یہ تو علاج ہی اتنا مہنگا ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. جن لوگوں کو بھی کینسر ہوتا ہے وہ بچتے کہاں ہیں، تو پھر کیا فائدہ یہ علاج کروانے کا. ایک ان پروڈکٹیو قسم کی سوچوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
کبھی انسان ماضی کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے کہ اس میں کون سی ایسے کام میں نے کر دیے جن کو مجھے بدلنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اور اس وقت اس مومنٹ میں جتنے اپنے پیارے ساتھ ہیں، جو اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، وہ اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ مائنڈفلنس میں جہاں ہم اپنے آپ کو حال میں، پریزنٹ میں رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بات پروو ہی نہیں ہوئی، جو فیصلے ابھی سامنے آئے ہی نہیں ہیں حتمی طور پہ، ان کے بارے میں اتنا غور و فکر نہ کیا جائے۔ انسان جب ججمنٹل ہو جاتا ہے تو سمجھے کہ یہ بھی ایک ایموشنل ری ایکشن ہے، اور یہ وہ ری ایکشن ہوتا ہے جو کہ انسان کا اپنا ذاتی ایک خیال ہوتا ہے، جو وہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ایک حقیقت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ گڈ، بیڈ، صحت مند ہونا، صحت کا بہت زیادہ خراب ہونا، اور پھر اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ویسا ہی اس کا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کے تمام ایکشنز بھی۔ تو کینسر کے بارے میں انسان کیسی کیسی ججمنٹس پاس کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے کینسر تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کینسر ہونا کتنا انفیئر ہے، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا، کون سی غلطی کی جس کی وجہ سے مجھے کینسر ہو گیا ہے، میرا ہی قصور ہے۔ تو یہ ججمنٹ آتی کہاں سے ہے؟ جب ہمیں کوئی بھی ایسی حقیقت پتہ چلتی ہے کینسر کے بارے میں جو کہ ہمیں پسند نہیں آتی، اور اب ہم اس کے ساتھ ایک کاش لگا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے بہت صحیح فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس کے لیے بہت صحیح انفارمیشن پہ جانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ججمنٹ کو زیادہ ویلیو دینی شروع کر دی تو جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے اس میں شیطان بہت سے وسوسے دے گا، اور آپ کے جذبات آپ کو کسی اور رخ لے جائیں گے۔ تو اب کس بات کو پریکٹس کرنا ہے؟ مائنڈ فل ہونا ہے، کیونکہ ایسے انسان کو کم ڈپریشن ہوگا، کم انزائٹی ہوگی، اس کی نیند متاثر نہیں ہوگی، اور اس کی کوالٹی آف لائف جو ہوگی وہ بہتر ہی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پریزنٹ مومنٹ میں رہ کر اپنے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت جو میرے سامنے مشکل درپیش ہے، میں نے صرف اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنے جذبات اور اپنی عقل کو صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ سے مدد لیتے ہوئے، اللہ کی توفیق سے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک سوچوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ریومینیشن ہوتی ہے، بار بار وہ سوچیں آتی ہیں کہ مجھے کون سی بیماری ہے، اس کے ساتھ کیا کیا مسائل آئیں گے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو جسمانی طور پہ تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور طاقت محسوس کرتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس ڈائگنوسس کے ساتھ توجہ کس طرف دینی ہے؟ اپنی جسم کی ضروریات پہ، تاکہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں امانت دی گئی ہے ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔